آپ کے تمام والے اہل سنت کی کتابوں سے ہوتے ہیں، اہل تشیع کے حوالہ جات. یہ کافی دفعہ سوال ہوا ہے، میں بے شمار دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں. اہل تشیع کی بنیادی کتاب ہے قرآن. میرے علاوہ کون ہے جو قرآن سے بیان کرتا ہے؟ تو رہ گئی حدیث کی کتابیں، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے. ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تو قرآن ہے. تو لہٰذا یہ تو بالکل سراسر الزام ہے. قرآن بنیادی کتاب ہے سنی اور شیعہ کی، اور یہی ایک کامن فیکٹر ہے جس کے اوپر امت اکٹھی ہو سکتی ہے. ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ اختیار کریں جو قرآن کے خلاف ہو. جب سنی اور شیعہ کی بنیادی کتاب بھی قرآن ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت، غدیر خم پر قرآن اور اہل البیت، ہر چیز سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ شیعہ کی کتاب نہیں سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے. سنی اور شیعہ کی کتاب قرآن ہے. رہ گئی حدیث کی کتابیں تو اس کے ذیل میں بیان کی جاتی ہیں. احادیث سے زیادہ آپ فقہی معاملات کے اوپر کوئی ڈسکشن کریں گے اعمال کے حوالے سے، اس میں بھی جو میجورٹی چیزیں کامن ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں طرف کامن ہی ہوتی ہیں. مثلا یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اس کی سند میں کلام ہے جو مرفوع روایت ہے، لیکن موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے. وجہ سے مراد یہ نہیں کہ یعنی کہ میں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، مراد یہ کہ وہ مجھے بنیاد بنائیں گے. اور جو مشکات میں جو روایت ہے طبرانی کے حوالے سے یا مسند احمد کے حوالے سے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. کرسچنز جو ہیں ان کے بارے میں غلو کر کے گمراہ ہوئے اور یہودی ان سے نفرت کر کے گمراہ ہوئے. تو اب عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں نا. یہاں پہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ان کی طرف جو لوگوں نے باتیں منسوب کی. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرقے گمراہ اور 2 جہنم میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب یہ حدیث فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے. اور یہ سیم حدیث اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اصول الکافی کے اندر. جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے، 6 مین سٹریم کی کتابیں، ان میں بھی ٹاپ کے اوپر بخاری اور مسلم ہے. وہاں ٹاپ کے اوپر جو کتاب ہے اصول الکافی ہے، 4 ان کی مین کتابیں حدیث کی، اس میں بھی موجود ہے. لہٰذا اس حدیث کو چاہے سنیوں کی کتابوں سے بیان کیا جائے چاہے شیعہ کی کتابوں سے، اینڈ رزلٹ تو سیم ہے. اہل سنت کا پلیٹ فارم چونکہ ہم یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا میں 85% سنی مسلم ہے. شیعہ کو بھی ہم مسلم مانتے ہیں. اختلاف رائے اہل سنت کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور باہر سنی شیعہ کا بھی آپس میں پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود تمام مکاتب فکر کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. تو یہ چیز کوئی ضروری نہیں ہے. جہاں پہ بون آف کنٹینشن آیا ہے وہاں پہ میرے سوا کسی نے حوالے دیے نہیں ہیں. باقی تو صرف سنی شیعہ فساد ہی کراتے رہے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہو کے ضیاء الحق کے دور کے اندر جو سنی شیعہ فساد ہوا، ایران اور سعودیہ کی پراکسی وار اس ملک میں گھسیٹ کے اسے آگ میں جھونکا گیا، چاہے آج تک نان اسٹیٹ ایکٹر جو کچھ بھی ملک کے اندر کر رہے ہیں. یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس نے سنی شیعہ اختلاف میں ایک درمیان کا راستہ دونوں کتابوں کو کنسیڈر کر کے کیا. جہاں جہاں پہ اختلاف موجود ہے، آپ دیکھیں میں شیعہ کی کتابوں سے ریفرنس دیتا ہوں. خلفائے ثلاثہ کا جہاں پہ ایشو آیا، ایک غالی رافضی نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تو میں نے کاؤنٹر نیریٹو کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں نے 7 ریفرنسز نہج البلاغہ سے دیے، جو اہل تشیع کے ہاں اتنی مقبول کتاب ہے کہ ان کی حدیث کی کتاب اصول الکافی کو بھی اتنی مقبولیت نہیں ملی جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ. تو میں نے اس سے سارے ریفرنسز دیے خلفائے ثلاثہ کی شان کے اندر اور مختلف ٹاپکس کے اوپر، چاہے وہ ماتم کا ایشو ہو، عقیدہ امامت ہو، یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی. تو جتنے بنیادی چیزیں وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس میں سے مزید اور کوئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سارے ٹاپکس کے اوپر میں ہی تو بات کرتا ہوں، باقی سب لوگ تو صرف الزامات لگاتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ ایک سنی عالم کچھ عرصہ پہلے ہو کے گئے ہیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب حفظہ اللہ تعالی. وہ ان کے والد صاحب بریلوی عالم ہیں، خود بریلویوں کے مدرسے میں پڑھے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے. اس کے بعد وہ دیوبند کے مدرسے میں بھی پڑھتے رہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے مدرسے کے اندر، اور الٹیمیٹلی پھر وہ یعنی علماء کے اس سیٹ اپ سے متنفر ہو کے ایک آزاد خیال ہو گئے. بہر ڈگری انہوں نے لے لی ہے. یعنی جو لوگ کہتے تھے نا ڈگری ہو، تو جو ڈگری والے ان کے اوپر مسلط ہو رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ، بلکہ ہم تو خطرناک ہیں، وہ خطرے ناک ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی بہانہ بھی نہیں نہ رہا. تو وہ مفتی فضل صاحب کہتے ہیں میں جب بھی کسی سنی عالم سے رابطہ کرتا ہوں
کہ بھائی میں نے آپ سے سنی شیعہ اختلاف ڈسکس کرنا ہے تو آپ مجھے ٹائم دیں، تو ساروں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کے اندر خرابیاں کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں آپ سے یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ شیعہ جو آپ کے بارے میں کلیم کرتے ہیں آپ اپنا دفاع کریں کہ ہم سنی یوں نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے۔ کیوں؟ چور کی داڑھی میں تنکا۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ آپ حالت دیکھیں لوگوں کی کہ وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے آپ کا فرقہ ڈسکس کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ واحد بندے ملے ہیں جن سے ہم نے جب رابطہ کیا ہے کہ ہم نے سنیوں کے ایشو ڈسکس کرنے ہیں جو اہل تشیع آپ کے بارے میں غلط الزامات لگاتے ہیں، ہم نے انہیں کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم صرف یہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا شیعہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ہمارے اعتراض کے جواب میں کیا کہتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں۔ ہر چیز کھول کے سامنے رکھیں گے۔ تو وہ آلموسٹ کوئی 2 گھنٹے کی ان کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، وہ ان کے آفیشیل چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے، ہمارے بھی چینل سے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا تھا 1 مہینے کا وقفہ کر کے آپ اپلوڈ کریں تاکہ وہ چاہ رہے تھے ہمارے چینل کے اوپر اس کی ویورشپ اچھی آ جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا 25 نومبر سے پہلے آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا۔ میں نے کہا جی 25 نومبر چھوڑ دیں، ہم نومبر میں کریں گے ہی نہیں، ہم دسمبر میں کریں گے۔ دسمبر بھی آج دیکھ لیں 11 دسمبر ہوگی، ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، انشاءاللہ اس ویک میں ہو جائے گی۔ 30 questions آف مفتی فضل ہمدرد ود انجینئر محمد علی مرزا آن سنی شیعہ کنفلکٹ۔ تو آپ دیکھیں میں نے ہر حوالے سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو مین سٹریم ہے اس کے حوالے دیے جائیں، اور جہاں پہ کنفلکٹ آئے وہاں پہ ضرورت ہے۔ جہاں پہ اخلاقیات، معاملات، عبادات میں ایک طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ دونوں طرف کی کتابوں کے حوالے دیں، وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ایگریڈ اپان چیزیں ہیں نا، تو اس میں جو مین سٹریم کے لوگ ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دینے چاہیے۔ جہاں کنفلکٹ ہے وہاں ہم دے دیتے ہیں۔ اب نماز کے طریقے کے اوپر جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے تو آپ دیکھیں میں نے دونوں طرف سے چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اور یہ ثابت کیا کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سنی شیعہ کی سیم ہے۔ جو چند ایک اختلافات ہیں اس میں نے آپ کو حق راستہ بتایا۔ اسی طریقے سے پاؤں پہ مسح کرنے کے حوالے سے میں نے تفصیلی ڈسکشن کی، نمازوں کو جمع کرنا اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کی، اور درمیان کا راستہ بتایا کہ شیعہ کے ہاں بھی نماز جمع کرنا صرف اجازت ہے، افضل الگ وقت میں پڑھنا ہے۔ ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کا میں نے وہ خط نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہی پیش کیا نا، مکتوب نمبر 52، جس میں مولا علی نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے جس میں 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم بتائے ہیں کہ تم نے فجر اس ٹائم پڑھانی ہے، ظہر اس ٹائم پڑھانی ہے، عصر اس ٹائم۔ اب اس کے بعد کیا مطلب جواز رہ جاتا ہے کہ ایک ضد بنائی ہوئی ہے کہ نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔ اور اہل سنت کی میں نے بخاری شریف سے بھی اور مسلم شریف سے 10 احادیث میں نے اوپر تلے ساری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام نے امت کو اجازت دی ہے امت کی آسانی کی خاطر، تاکہ کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ تمام قسم کے لوگ اس امت میں موجود ہوں گے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ ظہر و عصر بھی اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے اور مغرب اور عشاء بھی۔ تو اب یہ خام خواہ ایک سنیوں کی ضد کہ اکٹھی نمازیں پڑھنا گناہ ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ جتنا ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا تھا نا، اور قرآن کے آیات سے دھوکہ دیتے تھے، ایک ایک چیز کا جواب میں نے دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن کام اس طریقے سے ہوگا جس کی کوئی آؤٹ پٹ نکلے۔ ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے چلنا ہے جس کام کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر ایک کام کا فائدہ نہیں اور فضول اپنے ٹائم کا ضیاع کرنا ہے، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، تو ان چیزوں کے لیے میں ایفرٹ پٹ نہیں کرتا، یہ میری نیچر میں ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میری ایک دنیاوی تعلیم ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، تو انجینئرز ہمیشہ پریکٹیکل لائف کے لوگ ہوتے ہیں، رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، اور فائدہ بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ باقی آپ علمی بحثیں جتنی مرضی کرتے ہیں ان کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، علمی شاوت ہی پوری ہوتی ہے، تو اس کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہانیاں کروانے کا۔